دوستوں، مسجد مسلمانوں کے لیے ایک مقدس ترین مقام ہوتا ہے جہاں تمام مسلمان اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دنیا بھر کی مساجد اسلامی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد بھی ہے، جس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدیم مسجد ہے جس کی اب تک متعدد بار توسیع اور تزئین و آرائش کی جا چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چند ایسے حیران کن حقائق بیان کریں گے جن سے آپ آج سے پہلے یقیناً ناواقف ہوں گے۔ آپ سے دلی درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہو سکے تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہجرت مدینہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہ مسجد بنائی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سیل اور سہیل کی ملکیت تھی، جنہوں نے خوشی سے مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے پہلے اس جگہ پر کھجوریں خشک کرنے کے لیے پلائی جاتی تھی۔ اس مسجد کی دیواروں کو کھجور کے درختوں اور پتھروں کی مدد سے تعمیر کیا گیا ہے، جس پر کوئی چھت موجود نہیں تھی، مگر بعد میں کھجور کے تنوں سے اس کی چھت بنا کر ڈھک دیا گیا اور یوں یہ مختصر سی مسجد وجود میں آئی جسے آج ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں وقت کے ساتھ ساتھ توسیع ہوتی رہی۔ پہلا اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ بعد میں خلیفہ راشدین خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مزید توسیع کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد کے آگے ایک برآمدے کا اضافہ کیا اور پہلی بار اس میں رنگین پتھر لگائے۔ 707 میں ولید بن عبد الملک کے دور میں پہلی بار مسجد کے چاروں کونوں پر مینار تعمیر کیے گئے اور دروازہ اور چھت پر سونے کی قلعہ کاری کی گئی۔ 1481 مصری دور حکومت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آگ لگ گئی، جس سے مسجد کا زیادہ تر حصہ آگ کا شکار ہو گیا۔ یہ آگ بہت ہی وسیع پیمانے پر پھیلی تھی، جس سے کافی تباہی ہوئی، یہاں تک کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت اور دیواریں بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ لہذا اس دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی، جو 380 سال تک قائم رہی۔ 1861 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں ترکوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک نئے سرے سے تعمیر کروایا اور پہلی بار سنگ مرمر کا بھی استعمال کیا۔ گنبد خضرا بھی اسی تعمیر کے دوران بنایا گیا۔ اس ترک طرز تعمیر کو عمارت مجریہ کہا جاتا ہے، جو آج بھی پوری آن و شان سے قائم ہے۔ یہ گنبد لکڑی سے تیار کردہ تھا، لیکن اب یہاں دو گنبد ہیں، جن میں سے ایک اندر کی جانب ہے۔ اس طویل عرصے کے دوران گنبد کو کئی رنگوں سے سجایا گیا۔ ایک بار اسے سفید رنگ میں بھی ڈالا گیا، جبکہ ایک لمبے عرصے تک یہ جامنی رنگ سے بھی آراستہ رہا۔ 1952 میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید توسیع کی گئی اور پہلی بار کنکریٹ کا استعمال کیا گیا، لیکن تاریخ کی سب سے بڑی توسیع سن 1984 سے 1994 کے دوران شاہ فہد کے دور حکومت میں ہوئی، جسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس وقت مسجد نبوی کے اندر تہخانے اور چھت کو ملا کر تقریباً 7 لاکھ نمازیوں کی جگہ موجود ہے، جبکہ چھت پر مزید اضافے کی گنجائش ابھی بھی موجود ہے۔ آج کی مسجد نبوی قدیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی گنا یعنی 100 گنا سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ پرانی مسجد نبوی پورے قدیم شہر مدینہ پر پھیلی ہوئی تھی، مگر آج مکمل توسیع کے بعد اس کا رقبہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ مقبول ترین قبرستان جنت البقیع جو پہلے مدینہ شہر کے اطراف میں واقع تھا،
अब इसकी सरहद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मस्जिद नबवी में सबसे पहला बल्ब 112 साल कबल सुल्तानत उस्मानिया के दौर में रोशन हुआ। अरब टीवी के मुताबिक पूरे जजीरे अरब में पहली बार बिजली आने का भी यही साल था। सुल्तानत उस्मानिया के सुल्तान ने इस्तांबुल में वाक़े अपने महल में बिजली की सहूलत आने के फौरन बाद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन आज से 112 साल कबल यानी 1325 हिजरी में ये पहला बल्ब लगवाया। इससे कबल यहाँ तेल के चिराग रोशनी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। दोस्तों, ज्यादातर मसाजिद में एक मेहराब बनाया जाता है, लेकिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 मेहराब बनाए गए हैं। हालिया इमामत के लिए इस्तेमाल होने वाले मेहराब के अलावा दिगर मेहराब बहुत कदीम है। इनमें से एक मेहराब को सुलेमानिया मेहराब कहा जाता है, जिसे सुल्तान सुलेमान के हुक्म पर तामीर किया गया था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे मुबारक में मौजूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक के साथ एक खाली जगह भी मौजूद है। इसके बारे में बाज रिवायात में आता है कि यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा, जबकि बाज उलमा का ये ख्याल है कि ये जगह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए रखी गई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मुझे अपने बहुत सारे दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।